دیکھیں بات یہ ہے کہ آج کی جو پروسیڈنگ ہے اس میں کم از کم ایک اچھی بات تو یہ ہوئی نا، جو نہ تو چیف جسٹس کو مان رہے تھے، نہ اس 3 رکنی بینچ کو مان رہے تھے، نہ ان کا کسی فیصلے کو ماننے کے لیے تیار تھے، بلکہ بغاوت ہی کی ہوئی تھی۔ کم از کم آج وہ چیف جسٹس کی عدالت میں پیش ہوئے اور وہاں پر جا کر انہوں نے اپنا موقف جو ہے وہ وہاں پر پیش کیا۔ اب 27 تاریخ تک پروسیڈنگ چینج جو اس کو ڈیٹ کو پوسٹ پون کیا گیا ہے، اس میں بھی مصلحت جو ہے وہ سیاسی جماعتوں نے دکھائی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ کیونکہ ہم مشاورت کرنا چاہتے ہیں ایک ڈیٹ کے اوپر اور اس پہ اتفاق رائے پیدا کرنا چاہتے ہیں اور سب سے مل کر بات چیت کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، تو آپ ہمیں ٹائم دیں۔ تو اٹارنی جنرل کی اس ریکویسٹ کے اوپر اور جو پیپلز پارٹی کے سینیٹر تھے ان کی ریکویسٹ کے اوپر یہ سب چیزیں طے ہوئیں کہ 27 تاریخ تک اب اس معاملے کے اوپر آپ جتنا بھی غور و فکر کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں۔ اب ایک طرف جو ہے وہ 14 مئی کی ڈیٹ ہے، جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں تو 14 مئی کا انتخاب جو ہے اس کے اوپر سوالیہ نشان تو لگ رہے ہیں، کیونکہ اتنی تیزی سے کس طریقے سے ممکن ہوگا جس انتخاب کے بارے میں ابھی بہت سے معاملات طے ہونے باقی ہیں، ابھی تک اس کے جو ڈیلیئنگ ٹیکٹس ہے اس کے بنیاد کے اوپر یہ کہا جا سکتا ہے کہ 14 مئی کا انتخاب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ لیکن ایک بات پر اتفاق سب کا ہو گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جی ایک ہی وقت میں پورے ملک کے اندر انتخابات ہونے چاہیے۔ اب لوگوں نے مذاق اڑایا کہ جی عدالت نے پنچایت لگائی ہوئی ہے، عدالت نے جرگہ لگایا ہوا ہے۔ بھائی جب عدالت نے کانسٹیٹیوشنل فیصلہ کیا 14 مئی کا، وہ بھی آپ نہیں ماننا چاہتے۔ اب جب آپ عدالت کو کہتے ہیں کہ ہم سیاسی مسئلہ ہے، سیاسی مسئلے کا حل جو ہے پارلیمنٹ اور سیاسی جماعتیں مل کے کرنا چاہتی ہیں، تو جب وہ کوئی راستہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ کو اس کے اوپر بھی اعتراض ہے۔ اب راستہ تو دیکھیے، اب گیند بنیادی طور پہ حکومت اور اپوزیشن کی کورٹ میں ہے۔ اگر یہ اتفاق رائے پیدا کرنا چاہتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، 27 تک یہ اتفاق رائے پیدا کر لیں، لیکن اتفاق رائے کب پیدا ہوگا؟ جب دونوں طرف سے لچک دکھائی جائے گی۔ عمران خان بھی 14 مئی سے آگے کی طرف جائیں اور وہ بھی 6 اکتوبر سے نیچے کی طرف آئیں۔ اتفاق رائے تو نہیں ہو رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان سربراہ پی ڈی ایم آج خاصے غصے میں دکھائی دی۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ عدلیہ یہ سب کچھ عمران خان کو تحفظ دینے کے لیے کر رہی ہے۔ واقعی ایسا ہے سلمان عابد صاحب؟ یہی تو عدالت مولانا فضل الرحمان کو کہہ رہی ہے کہ آپ عوام میں جائیں۔ ان کا سورج 2013 سے غروب ہے۔ 2013 میں ان کی اپنی کانسٹیٹوئنسی یعنی کے پی کے اندر ڈکیتی ہوئی، 2018 میں ڈکیتی ہوئی۔ اب وہ اس وقت سیاسی گمشدگی کا شکار ہے۔ کبھی وہ نون لیگ کے دم چھلے بنے ہوئے ہیں، کبھی وہ پی ڈی ایم کے بن جاتے ہیں، کبھی پیپلز پارٹی کے۔ بھائی اگر آپ کی سیاسی طاقت ہے تو جائیں الیکشن کے اندر الیکشن لڑیں۔ اب وہ کہنا کہ ہم تو عمران خان کا خاتمہ چاہتے ہیں، ہم ان کو نکالنا چاہتے ہیں۔ بھائی اگر ووٹر ان کو لانا چاہتا ہے تو آپ کون ہوتے ہیں نکالنے والے؟ الیکشن کر لیں، الیکشن لڑ لیں، پتہ چل جائے گا آپ کہاں پر ہیں۔ اور اس دفعہ تو ان کے ساتھ زیادتی ڈبل ہو گئی کہ وہ خود بھی الیکشن ہار گئے 2018 کا انتخاب۔ ان کو تو پارلیمنٹ کے چسکے تھے نا جی، وہ جو پارلیمنٹ لاجز کے چسکے تھے وہ کیسے اترنے تھے؟ تو مولانا فضل الرحمان کو تو سب سے پہلے بطور پی ڈی ایم کے سربراہی کے طور پر آج استعفیٰ دینا چاہیے تھا، اور اس لیے استعفیٰ دینا چاہیے تھا کہ بطور پی ڈی ایم کے سربراہ باقی پی ڈی ایم کی جماعتیں وہاں پہ عدالت میں پیش تھیں، تو پھر آپ کی کس نے مانی؟ آپ کی کسی نے نہیں مانی، نہ کی مان رہی ہے۔ اس نے آج بھی بلاول نے جو پریس کانفرنس کیا اس نے کہا ہم تو عمران خان سے بھی مفاہمت کریں گے اور بات چیت کریں گے، اور ادھر سے آج اس کی خواجہ سعد رفیع کی گفتگو سن لیں۔ اور آج ابھی جس وقت یہ پروسیڈنگ ختم ہوئی ہے، کورٹ کو بتایا گیا ہے کہ اسد کیسر، سردار ریاض صادق اور خواجہ سعد رفیع کے درمیان کچھ معاملات پہ اتفاق رائے ہو گیا ہے، اس لیے ہمیں 27 تک کا ٹائم دے۔ تو اب مولانا فضل الرحمان سب سے پہلے جا کے پیپلز پارٹی کا، اور شاید پیپلز پارٹی کا تو نہ کر سکے، وہ پی ڈی ایم میں نہیں ہے، لیکن مسلم لیگ نون کا تو احتساب کر لیں جو پی ڈی ایم کے اندر ان کے ساتھ موجود ہے، اور ان کو بائی پاس کر کے وہ پیچھے پسے پردہ عمران خان سے مذاکرات کرتی پھر رہی ہے۔ رضی صاحب، مولانا فضل الرحمان جو ہیں ان کا جو یہ شکوہ ہے، یہ اعتراض ہے، جائز ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ عدلیہ یہ سب کچھ عمران خان کو تحفظ دینے کے لیے کر رہی ہے، کیا واقعی ایسا ہے؟ عمران خان کو سیاست کا محور بنا رہی ہے، لیکن محور بنانے سے پہلے ہمارے ساتھ بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب موجود ہیں۔ آج کے دن وہ ہمیں جوائن کیا کرتے ہیں۔ پچھلے ہفتے جب انہوں نے جوائن کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ بس کل ہی کنٹیمپٹ دی پروسیڈنگ شروع ہو جانی، ڈپٹی گورنر بینک اڑا مارنا ہے، اور جناب بیوروکریٹ نے تو سامنے کھڑا ہی نہیں ہو پانا، عدالت نے اس کو دھمکی لگانی، اندر بلا کے سب کچھ ہو جانا ہے۔ بریگیڈیئر صاحب سارے اپنی جگہ پہ اوپر موجود ہیں، جب تک آپ کی باری آئے اس کا جواب سوچ رکھیے گا۔ دیکھیے عمران خان صاحب کو محور بنا رہے ہیں، اور یہ بات آج بالکل ثابت ہو گئی، اور لاہور ہائی کورٹ میں ثابت ہوئی۔
لاہور ہائی کورٹ اور عمران خان کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا رہے، وہ جس طرح ہے نا وہ شریک کرانے سے شاید شرک ہو جاتا، تو وہ شریک نہیں ٹھہرا رہے۔ آج ایک اپلیکیشن گئی بشرا بی بی کی طرف سے، اور ان کے وکیل جو ہیں اظہر صدیق صاحب، اظہر صدیق ہی نام ہے نا، اظہر صدیق صاحب لے کے گئے کہ خدشہ ہے کہ عید کی چھٹیوں میں پولیس ایکشن ہو جائے گا۔ ظاہر ہے یہ سہولت تو صرف عمران خان صاحب کو دستیاب ہے نا، ان کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے، تو حالانکہ بشرا بی بی بھی شریک نہیں ہے۔ بشرا بی بی کی درخواست کے اوپر نہ صرف درخواست مسترد کر دی گئی بلکہ لاکھ روپے جرمانہ بھی لگا دیا گیا اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب کو۔ دیکھیے یہ جو بات انہوں نے کہی ہے کہ وہ عمران خان کو سینٹر آف بنانا چاہ رہے ہیں، کہ اگر جیسا کہ آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ اگر عمران احمد خان نیازی صاحب کو مذاکرات کے لیے منوا لیا جائے تو پھر ہم آپ کو آگے جانے کے لیے دینے کی اجازت دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور اس کے لیے دوسرے فریق کی طرف سے بھی آج صبح پی ایم ایل این کا بائیکاٹ کروا دیا گیا الیکشن کا، اور بڑی خبریں ہیں اور بڑے واٹس ایپوں کے اندر دھمالیں بھی ڈالی گئیں۔ بعد میں پھر کلیریفیکیشن آ گئی کہ وہ جناب کسی کے دل کی خواہش تھی جو اس نے خبر کی شکل کے اندر بریکنگ نیوز کر دی۔ دیکھیے چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ اس مقدمے میں آ کے پھنس چکے ہیں۔ اچھا، چیف جسٹس صاحب جو ہیں یہ عدالت نہیں کر رہے، وہ سیاست کر رہے ہیں، اسی لیے ان کو کہا گیا کہ آپ استعفیٰ دے کے تو باقاعدہ آ جائیں، الیکشن لڑ لیں 2 سال کا انتظار کرنے کے بعد، اگر آپ کو اتنی ہی سیاست آئی ہوئی ہے۔ لیکن ان کی سیاست جو ہے وہ 1 پوائنٹ ایجنڈے کے ارد گرد ہے کہ عمران احمد خان نیازی کو دوبارہ اس ملک کے اندر سیدھے رستے سے، الٹے رستے سے، چور دروازی سے، موری سے کیسے مسلط کرنا ہے، کہ اگر اس کو پنجاب کے اندر لے آتے ہیں اور ہم اپنی نگرانی کے اندر اور صدا کے نگران تو رضی صاحب اگر چیف جسٹس صاحب سیاست کر رہے ہیں تو نہ تو پہلے فیصلوں کو مسترد کیا گیا بلکہ آج جا کر پیش بھی ہو گئے، وقت بھی مانگ لیا گیا۔ اسی لیے کہ عدلیہ کا احترام کیا جاتا ہے نا، عدلیہ کا احترام کیا جانا چاہیے، اور عدلیہ کا احترام کیا جاتا ہے۔ یہ عمران احمد خان نیازی نہیں ہے کہ عدالتوں کو وٹے مارتا پھرے گا، کرائے کی فوجی لے کے آئے گا۔ اب برداشت کرنا ہے، اب برداشت کرنا، آپ ہنسے ہیں نا، یہ اس کا جواب ہے۔ یہ عمران احمد خان نیازی نہیں ہے، اب آپ نے برداشت کرنا ہے۔ یہ عمران احمد خان نیازی نہیں ہے جو عدالتوں کو وٹے مارتا ہے، حملہ آور ہو جاتا ہے، جا کے وہاں پہ ججوں کو دھمکیاں دیتا ہے۔ یہ بھائی لا ابائیڈنگ لوگ ہیں، عدالت کو نہیں مانتے۔ قرارداد موجود ہے، فضل الرحمان کیوں نہیں گئے؟ قرارداد موجود ہے، پارلیمنٹ کی مشترکہ قرارداد موجود ہے کہ ہم 3-2 کے فیصلے کو نہیں مانتے، لیکن فیصلے کو نہیں مانتے نا، عدلیہ کا تو احترام فضل الرحمان کیوں نہیں گئے؟ عدلیہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ فضل الرحمان کیوں نہیں گئے؟ فضل الرحمان صاحب نے اپنی وضاحت دے دی ہے کیا دیے بتا دینا۔ وہ نہیں مانتے بھائی، تو پھر اب آپ کہہ رہے ہیں وہ تو ہم عدالتوں کو مانتے ہیں، لیکن باقی تو پیش ہوئے نا یار، باقی تو پیش ہوئے نا، وہ پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں، کسی پاسے تے کھلو یار، پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں، کسی پاسے تے کھلو نا یار، رضی صاحب آج کسی پاسے تے کھلو، کسی بھی نہیں کھلونے پہ نا، کسی بھی نہیں کھلونے پہ، کسی بھی تک کہیں جا رہے ہو کہ لاگت چوتھا لاؤ، لاؤ۔ اچھا رضی صاحب، ویسے آج حکومتی اتحاد ٹوٹتا ہوا تو دکھائی دیا ہے۔ دیکھیں نون لیگ ایک جگہ کھڑی ہے، مولانا فضل الرحمان ایک جگہ ہے، اور پیپلز پارٹی جو ہے اس کا اپنا سٹانس ہے۔ آپ کا سوال آ گیا۔ دیکھیے مجھے یہ لگتا ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی تو لڑنا چاہ رہی ہے، مجھے یہ لگتا ہے آج پھر آپ نے بلاول کی پریس کانفرنس نہیں سنی۔ سیاستدانوں کے لیے، اس ملک کے سسٹم کو بچانے کے لیے، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ وزیر اعظم کو گھر بھجوا دیں، بلکہ انہوں نے ایک لائن بولنی ہے کہ پوری کی پوری کابینہ پہ وہ لگا سکتے ہیں توہین عدالت، اور سب کچھ ملیا میٹ ہو جائے گا۔ لیکن نقصان کیا ہوگا کہ حالات اور خراب ہو جائیں گے، پاکستان کا معاملہ اور خراب ہو جائے گا، سسٹم نہیں سدھرے گا۔ میرا خیال ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کا جو اس وقت رول ہے وہ واقعی ایک انتہائی پازیٹیو بندے والا رول ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے رضی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ سیاست کر، ہرگز چیف جسٹس سیاست نہیں کر رہا۔ اگر چیف جسٹس صاحب سیاست کر رہے ہوتے تو آج حالات بالکل مختلف ہوتے۔ دیکھیے انہوں نے کتنی عقل مندی، سمجھداری اور بردباری سے ایک ایسا درمیان، انہوں نے اپنا 14 مئی کا بھی اب فیصلہ واپس لیں گے تو اگلی تاریخ آئے گی نا، جبکہ وہ بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہمارا 14 مئی والا فیصلہ اپنی جگہ پہ برقرار ہے۔ لیکن انہوں نے کتنا بڑا آپشن دے دیا ہے کہ اگر یہ سیاستدان اکٹھے بیٹھ کے کوئی اور تاریخ
بنا لیں، طے کر لیں، تو ہم ایک اور راستہ نکال لیں گے تاکہ سب لوگ پورے پاکستان میں جو نیشنل الیکشن کی باتیں ہو رہی ہیں اس کا صحرا، میں آج آن دا ریکارڈ کہہ رہا ہوں، وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے سر ہے، رہے گا، اور تاریخ میں یہ بات یاد رکھی جائے گی کہ پاکستان کے اندر ایک ایسی اسمبلی، ایک ایسی پارلیمنٹ آئی تھی جس نے اپنے ہی آئین کے خلاف، اپنی ہی سپریم کورٹ کے خلاف ایسی قراردادیں منظور کی، ایسے قوانین بنانے کی کوشش کی جن کی نظیر، جن کا مثال، جن کی آج تک پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ملتی۔ یہ صرف اور صرف اسی چیف جسٹس کا ہی کمال ہے کہ جس نے یہ ساری چیزیں برداشت کی اور اس نظام کو پٹڑی پر چڑھانے کے لیے اس نے اپنا اہم ترین کردار ادا کیا ہے۔